ہماری حکومت آج بہت خوش ہے کہ انہوں نے IMF سے قرضہ لینے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور وزراء ایک دوسرے کو ایسے مبارکباد دے رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے سری نگر پر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہو۔ حال یہ ہے کہ 22 بار پہلے بھی ماضی کی حکمرانوں نے اور حکومتوں نے بھی IMF سے قرضے لیے ہیں۔ یہ معیشت کے بہتری کے آثار نہیں ہیں، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ قرضوں کی بنیاد پر کوئی ملک ترقی نہیں کرتی، اور IMF کے قرضے سے ہمارے کندھوں پر قرضوں کا اور اضافہ ہو گیا، اور آئندہ نسلوں کے لیے ہم کوئی مثبت روایات نہیں چھوڑ رہے ہیں، قرضے چھوڑ رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن مجھے حیرانی کی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بار بار ICU میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس کو ایک صحت مند انسان کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ایک معاشی ICU ہے جس میں 22 بار پہلے بھی پاکستان کو رکھا گیا ہے، اور ایک بار پھر اس حکومت نے بھی اس کا انتظام کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اعلانات اور وعدوں کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ ناکام حکومتیں ہیں، ناکام وزرائے خزانہ ہیں۔ اس کا نام اسحاق ڈار ہو، اس کا نام اسد عمر ہو، اس کا نام شوکت ترین ہو، یا اس کا نام حماد اظہر ہو، یا کوئی اور نام ہو، یہ ایک IMF کا ایک تسلسل ہے جو انہوں نے جاری رکھا ہے۔ سچی بات ہے کہ اب تک انہوں نے کوئی انقلابی اقدام نہیں کیا۔ فوجی حکمرانوں نے بھی یہی کام کیا، اور نام نہاد سویلین حکمرانوں نے بھی یہی کام کیا کہ قرضوں کی بنیاد پر پاکستان کو چلانا ہے۔ یہ لوگ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی مراعات کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ کابینہ کی سائز کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ اچھی حکمرانی اور اداروں پر اچھی نگرانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف قرضہ لیتے ہیں، جس سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے، زرعی زمینوں کی کمی نہیں ہے، ساحل کی کمی نہیں ہے، سونے اور چاندی کے ذخائر کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے، ہمارا مسئلہ کرپشن ہے، ہمارا مسئلہ خراب طرز حکمرانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک والے پہلے صرف قرضے دیتے تھے، اب قرضہ دینے والے خود آ کر ہمارے دفاتر میں مالک کی طور بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، عوام کے نام پر لیتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں۔ محترم صاحب حضرات، آج حکومت خوش بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب تو خود کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 روپیہ ہے، اور یہ جو اضافہ ہوا ہے قیمت میں، یہ مصنوعی اضافہ ہے۔ جب یہ 200 روپیہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی کریں گے، ہم مانیں گے کہ انہوں نے کچھ کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ وہ کیا شرائط ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدہ قوم کے سامنے لایا جائے۔ آج بھی بجلی کی قیمت میں، فی یونٹ کی قیمت میں 1 روپیہ اور 25% اضافہ کیا ہے۔ کن شرائط کی بنیاد پر؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آج بھی پنجاب میں اور پاکستان کی دیگر شہروں اور دیہاتوں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے؟ شہروں میں 12 گھنٹے اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، دیہاتوں میں۔ حال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے 6 مہینوں میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی تو پھر میرا نام تبدیل کرنا، لیکن لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ناکام حکومت ہے،
اس حکومت کے ہاں اہلیت نہیں ہے، ان کے ساتھ ٹیم نہیں ہے، ان کے ساتھ ویژن نہیں ہے، ان کے ساتھ پروگرام نہیں ہے۔ یہ آج بھی IMF اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پر چل رہی ہے یہ حکومت، اور اس لیے IMF اور ورلڈ بینک کسی قوم کو ترقی نہیں دیتی۔ مجھے خود ورلڈ بینک کے نائب صدر مکو مشومیزی نے بتایا تھا کہ ورلڈ بینک اور قوموں کا تعلق ایسا ہی ہے جس طرح ایک گدہ گاڑی کے مالک اور گدھے کا ہوتا ہے، نہ وہ گدھے کو باپ بناتا ہے، نہ بھائی بناتا ہے، نہ دوست بناتا ہے، وہ صرف اتنا چارہ کہلاتا ہے کہ زندہ رہے تاکہ کل اس کے کام آ جائے۔ ہماری حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے اور وہ ہمیں نجات دلائے گا، کبھی بھی یہ نہیں ممکن ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے نائب صدر مکو مشومیزی نے خود کہا تھا مجھے، اور اکیلے میں بھی نہیں کہا تھا، لوگوں کے سامنے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے ترقی کی ہے ہمارے قرضوں کی بنیاد پر نہیں کی ہے، محنت کی بنیاد پر کی ہے، مینجمنٹ کی بنیاد پر کی ہے، اپنی ریسورسز کی بنیاد پر کی ہے، اچھی حکمرانی کی بنیاد پر کی ہے۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ بات رکھتا ہوں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک متبادل ٹیم ہے، ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی ویژن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جتنا بھی وقت ملتا ہے مزید قوم کے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے حل اس حکومت کے ساتھ اب نہیں ہے، اصل وارث کو اختیار دیا جائے، اور اس ملک کا اصل وارث پاکستان کے 24 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے۔ الیکشن کا انعقاد ہو، شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لے، اور 12 اگست کے بعد ایک دن کے لیے بھی موجودہ حکومت کا ہونا یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر دستوری ہوگا، غیر اخلاقی ہوگا، اور ہم ایک دن کے لیے بھی اس حکومت کی مدت میں اضافے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لودھی صاحب، دبئی میں دبئی میں ہو رہا ہے فیصلہ، آپ اس کو کیسا سمجھیں؟ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصل فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں۔ وہ دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، کہیں اور جتنی بھی لوگ وہاں میٹنگز کرتے ہیں، بندربان کرتے ہیں، قوم اس کو مسترد کرے گی، اور یہ پانی میں مدہانی ہے، جتنے بھی چلائیں گے مکن نہیں ملے گا۔ اس بار عوام فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اس عوام کو لوٹا نہیں ہے، جنہوں نے اس عوام کو دھوکہ نہیں دیا ہے، جنہوں نے اس عوام کی خدمت کی ہے، جن کا دامن کرپشن سے پاک ہے، جو توشہ خانے میں ملوث نہیں ہے، جو نیب زدہ نہیں ہے۔ ایسا ایک متبادل نظام اگر موجود ہے، انشاءاللہ تعالی قوم اس کو ویلکم کرے گی۔ کراچی میں عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، اور پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کے نام سے اپنے ایک میئر کا اعلان کیا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، یہ ہضم نہیں کرے گا۔ ڈالنے کی کوشش تو کی، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے پھپھڑے اور آنتڑیاں بھی زخمی ہوں گے۔ اس لیے ہم پیچھا کر رہے ہیں عدالتوں میں بھی اور عوامی سطح پر بھی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ میئر نہیں چلے گا، یہ نظام ختم ہوگا۔ ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چیئرمینز کو بلایا جائے اور ان کو اپنی مرضی کے ساتھ میئر منتخب کرنے کا اختیار اور موقع دیا جائے۔